اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال پوری دنیا میں جو آپ نظر آ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں تو صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو فلسطین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اب جس طریقہ سے ریزسٹنس، جس طریقہ سے ثابت قدمی، جس طریقہ سے مجاہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنے خاندانوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یقیناً انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلومین کا ساتھ ہوتا ہے، کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ ظلم اور جبر کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ جبر اور ظلم اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے۔ اس وقت جو طاقتیں ہمیشہ کے لیے غزہ کو ختم کرنا چاہتی تھیں، ان کے تمام مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی تھیں، نیتن یاہو جو کہ پاگل کتے کی طرح ابھی بھی یہ چاہتا ہے کہ پورے مسلمانوں کو وہاں پہ ختم کر دیا جائے، لیکن اس کا خواب شرمندہ تعبیر اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ شہادتیں دی جا رہی ہیں، لیکن وہ شہادتیں رائے گاہ نہیں جا رہی، کیونکہ غزہ کے مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ جو آغاز ہوا تھا، اب اس جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پڑنے جا رہے ہیں، اور تیسری جنگ عظیم کی بازگشت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو تیسری جنگ عظیم کی بازگشت صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں، بلکہ دوسری طرف پورے یورپ کو بھی لپیٹنے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو ممالک نے اپنے فیصلوں کو مزید شدید کر دیا ہے، اور رشیا کو بھڑکانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ اور اس کا ایک منظر آپ کے سامنے گزشتہ روز کا اعلان ہے کہ نیٹو نے باقاعدہ طور پر سویڈن اور فن لینڈ کو اپنے الائنس کا حصہ بنا لیا ہے، یعنی کہ وہ بھی نیٹو ایکسپینشن کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو دوسری لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ تمام ممالک پورا یورپ مل کر بھی رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کی آبادی کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن ایک خطرناک الائنس رشیا کو بھڑکا رہا ہے۔ کس چیز کے لیے بھڑکا رہا ہے؟ یقیناً رشیا کے ریئیکشن کو بھڑکا رہا ہے۔ اور پیوٹن کی سٹیٹمنٹس بالکل واضح ہیں کہ اگر یہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل ہمارے بارڈر تک پہنچیں گے، کرائمیا بھی ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا نیٹو کے ممالک کے اوپر؟ پیوٹن نے واضح طور پر کلیئر کر دیا تھا، اگر نیٹو ایکسپینشن کرتا ہے تو پھر ہمارا ریئیکشن صرف یوکرین تک نہیں رہے گا، بلکہ اب ہمارا ریئیکشن ان تمام ممالک کے اوپر ہوگا جو کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نیٹو کے خلاف بھی ہوگا۔ اور اس چیز کو ہوا بھی دی جا رہی ہے۔ ہوا کس طریقے سے دی جا رہی ہے کہ شیطان جو کہ لوسیفرین پوجا کرنے والے ہیں، وہ پوری دنیا میں صرف اور صرف زائنس کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا منصوبہ کر کے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یورپ کو دوبارہ تیسری جنگ عظیم میں لپیٹنا چاہتے ہیں۔ یورپ 2 دفعہ پہلے بھی اس عالمی جنگ کا نشانہ بن چکا ہے، لیکن اب تیسری دفعہ وہ نشانہ بننے جا رہا ہے یورپ کے غضب، رشیا کے غضب کا۔ امریکہ ایک بندر کی طرح سے لڑا کر اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن شاید اس دفعہ امریکہ بھی کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ حالات سنگینی کی طرف جا رہے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں اگرچہ امریکن کمپنیاں اسلحہ تو بیچ رہی ہیں اور ان کی ظاہر ہے کہ ایسٹس میں اربوں ڈالر کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اپنے مقاصد بھی پورے کر رہے ہیں، لیکن امریکہ خود اس کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے۔ اگر نیٹو کے خلاف رشیا حملہ کرتا ہے، نیچرلی اس میں انگلینڈ بھی شامل ہوگا، اور امریکہ نے، یہ ہمارے پاس انسائیڈ خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے اپنے نیوکلر میزائلز مزید جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے پاس ہزاروں کے تعداد میں دوسرے نمبر پر رشیا کے بعد موجود ہیں، تو اس نے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ یوکے میں ٹرانسفر کر دیے ہیں جو کہ نیوکلر وار ہیڈ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک طرف نیٹو کو لیس کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو رشیا کے قریب بارڈر میں لگتے ہیں، پولینڈ ہو گیا، بیلاروس کو اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ اس سینیریو میں اگلی مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ اگلا مرحلہ کب سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ کچھ انٹیلیجنس خبریں بھی ہمارے پاس پہنچی کہ جون جولائی میں یہ ممالک آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں نیٹو کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جا سکتا ہے۔ جب نیٹو کے ساتھ رشیا کی وار شروع ہو جائے گی تو یہ جنگ شدت اختیار کر لے گی اور پوری تھرڈ ورلڈ وار کا منظر پیش کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی پورا مشرق وسطیٰ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اکتوبر تک پھر رشیا کا جو پلان ہے، اگر یہ جنگ پھیلی اور نیٹو پورا کا پورا اس میں آیا تو رشیا اپنی پلاننگ کے مطابق، ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسٹریٹجی پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے اس نیوکلر بم کو، نیوکلر میزائل کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو ان سائڈ انٹیلیجنس خبریں پہنچی ہیں ہمارے پاس، وہ یہ ہیں کہ اکتوبر میں رشیا کا پلان ہے کہ اگر نیٹو نے یوکرین کو مزید اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کی اور اس کو اپنے ہتھیار دینے کی کوشش کی، جیسا کہ ہمارے پاس رپورٹ بھی آ رہی ہے، بلکہ نیٹو کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ ہم یوکرین کو مزید ہتھیار دینے جا رہے ہیں اور F-16 بھی دینے جا رہے ہیں، اور اگر F-16 آتے ہیں تو نیچرلی F-16 سے ان سائڈ رشیا کے یوکرین حملہ کرے گا، اسرائیل کے ذریعہ سے ٹارگٹس کرے گا، اور اس کے جواب میں پھر یوکرین سے نکل کر معاملہ نیٹو کے ممالک تک پہنچ جائے گا، پھر پیوٹن رکے گا نہیں، اور پھر اکتوبر میں جو خطرہ ہے کہ اکتوبر میں وہ نیوکس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو یورپ پورا کا پورا نیٹو ممالک رشیا کے ساتھ انگیج ہوگا، دوسری طرف تائیوان کا معاملہ بھی اس وقت بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور تائیوان کے معاملہ میں چائنا جو ہے فلی پریپیئر ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس خبریں ہیں کہ تائیوان کو بھی جدید ترین ہتھیار اور لڑاکا طیارے دینے جا رہا ہے امریکہ، اور اس نے بہت سارے خطرناک میزائل بھی ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے ہیں تائیوان کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر تیسری جنگ عظیم کے منظر کو اگر دیکھتے ہیں، پورا یورپ، پورا ایشیا لپیٹ میں آنے جا رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایسٹ چائنا جو ہے وہ مرکز ہوگا میدان جنگ کا، اور اس میں پھر صرف تائیوانی لپیٹ میں نہیں آئے گا، نیچرلی امریکہ کا ساتھ دے گا انڈیا بھی، اور انڈیا بھی اس میں انگیج ہو جائے گا، اور چائنا ایک وقت میں تائیوان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ انگیج ہوگا، اور دوسری طرف پاکستان بھی علیحدہ نہیں رہ سکے گا، پاکستان بھی انوالو ہو جائے گا۔ چوتھا میدان جنگ ہمارے سامنے ایران کا اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ ہے۔ یمن جو اس وقت فلی اپنا حق ادا کر رہا ہے مسلمان ہونے کا، وہ انگیج کر رہا ہے اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کل کی خبروں کے پاس ہماری جو خبریں ہمارے پاس آئی، اس میں امریکہ کے 3 بحری جہازوں کو اس نے تباہ کیا ہے، اگرچہ وہ خبریں لیک نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس خبریں آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حالات رکنے کی بجائے مزید شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اثرات جو ممالک اس میں نہیں بھی انوالو، وہ بھی اس کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ہی دیکھ لیں، جب فوڈ سپلائی رک جائے گی، پیٹرول کی سپلائی رک جائے گی، تو چیزوں کی قیمتیں کہاں تک پہنچیں گی کہ وہ عام آدمی کے ہر ایک ملک کے اندر اثر انداز ہوں گے، اور ہمارا ملک بھی اس کو ابھی سے محسوس کر رہا ہے۔ حالات شدت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ادراک نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، ہم اس چیز کو لائٹ لے رہے ہیں۔ انہوں نے تیاری کی ہے وہ بہتر طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، اور جو اس وقت بھی دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو حالات کے سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی جائے گی، یہ کرنسی جو ہے اس کو فلاپ کیا جائے گا، امریکہ کا ڈالر بھی تباہ ہو جائے گا اگر یہ تیسری عالمی جنگ ہو گئی۔
تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اسی لیے بار بار آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں, بی پریپیئر فار دا بیسٹ, بی پریپیئر فار دا بیسٹ, بی پریپیئر فار دا بیسٹ. اللہ ہمیں صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.